نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ حجیت حدیث کے حوالے سے آج ہمارا موضوع گفتگو سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ضرورت و اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہم سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی جانیں گے، اس کے بعد سنت کی تعریف اور اس کی اقسام پہ بحث کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ضرورت و اہمیت کو بیان کریں گے۔ سنت کا لغوی معنی طریقہ، دستور، طبیعت، عادت اور شریعت کے ہیں، اور سنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مراد حضور علیہ السلام کا طریقہ اور عادت شریفہ ہیں۔ سنت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ سنت دین میں ایسا طریقہ کار ہے، ایسا طریقہ جاریہ ہے جو حضور علیہ السلام کے قول یا فعل مبارک سے ثابت ہو، یعنی آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک یا عمل مبارک سے ثابت ہو اور فرض یا واجب نہ ہو۔ اور احناف کے نزدیک سنت کا اطلاق حضور علیہ السلام کے طریقہ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے طریقہ پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پس تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے۔ تم پر ضروری ہے کہ تم میری سنت اور صحابہ کرام میں سے جو خلفائے راشدین المہدیین ہیں ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ سو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہو یا صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت ہو، اگر آج ہم اس سنت کو تھام کر رکھیں تو گمراہی سے بچ سکتے ہیں، اور یہی گمراہی سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے۔ با اعتبار تاکید سنت کی دو اقسام ہیں، ایک سنن ہدا جسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا سنن زائد یا سنن زوائد جسے سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت ہدا وہ سنت ہے جس عمل کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو مرتبہ کے علاوہ ہمیشہ بطور عبادت اپنایا۔ اس عمر مبارک کو آقا علیہ السلام نے ہمیشہ
بطور عبادت اپنایا اور جو شعار کا درجہ رکھتی ہیں، اس کو سنت ہدا کہتے ہیں۔ یعنی یہ آقا علیہ السلام کا ایسا عمل ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہے، اس میں حضور علیہ السلام کا دوام ہے، اس لیے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جیسے نماز عید، اذان، اقامت یا نماز باجماعت، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، اور ان کے کرنے کی حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ یہ عمل تم کرو۔ اس کو سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں یا سنن ہدا بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اذان اور اقامت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، ہمیشہ جب بھی میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی تو ہمیشہ آقا علیہ السلام نے اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کی، اس کے بغیر میں نے کبھی حضور علیہ السلام کو اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح باجماعت نماز ہے، اسی طرح نماز عید بھی ہے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے۔ دوسری قسم آتی ہے سنت غیر مؤکدہ۔ اس قسم کو بیان کرنے سے پہلے سنت مؤکدہ کا حکم بھی جان لیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا اساءت ہے، یعنی جو شخص اس کو چھوڑے گا اس کی ملامت کی جائے گی۔ اسی لیے امام تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے اس کا یہ ترک کرنا یا چھوڑنا حرام کے قریب ہے، اس لیے سنت مؤکدہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور سنت مؤکدہ کو کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ اب آئیں سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد وہ امور ہیں جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں، یعنی جن کی حضور نے پابندی نہ کی ہو، ان کو کبھی کیا ہو اور کبھی نہ کیا ہو، اور ایسے امور خواہ بطور عبادت ہوں یا بطور عادت ہوں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ بطور عبادت جیسے عصر اور عشاء کی سنت ہیں، فرض سے پہلے جو سنن پڑھی جاتی ہیں، یہ سنن غیر مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح ہفتے میں جو ہے وہ سوموار کا روزہ رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سو اگر کوئی شخص ہفتے میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ نہیں رکھتا تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح عصر یا عشاء کی سنن جو ہے، اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اور وہ امور جو آقا علیہ السلام سے بطور عادت صادر ہوئے، جیسے کھانا کھانا، حضور علیہ السلام نے کیسے کھانا کھایا، اگر کوئی شخص اس طریقے کو اپناتا ہے تو وہ سنت پہ عمل کرتا ہے۔ پانی پینا، اس کے آداب جو سنت ہے، اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ چلنا، سونا، پھرنا، لباس پہننا وغیرہ، یہ سارے بطور عادت ہیں، اور اگر کوئی شخص ان پہ عمل کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے، حضور علیہ السلام کا اسے قرب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ یہ آقا علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اس کا ثواب اسے میسر آئے گا، لیکن اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کی ملامت نہیں کی جائے گی، اس کو برا بلا نہیں کہا جائے گا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ لباس میں امامہ آتا ہے، ہمارے ہاں بعض احباب جو ہے وہ سختی کرتے ہیں کہ جو مسلح امامت پہ کھڑا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امامہ باندھ کے نماز پڑھائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ لباس میں سے ہے اور یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص امامت کرتا ہے اور ٹوپی کے ساتھ کرتا ہے تو بلا کراہت اس کی نماز جو ہے وہ جائز ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی سنن زوائد یا سنت غیر موقدہ ہے، اس کا پابند خود حضور علیہ السلام نے نہیں بنایا، تو پھر کسی دوسرے شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ امت پہ جو ہے وہ سختی کرے اور اس کو لازم قرار دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو حضور علیہ السلام نے کبھی کیے اور کبھی نہیں کیے۔ جو شخص ان پہ عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اسے ملامت نہیں کیا جائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ، اور اسے سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ اب آئیے سنت کا معنی حدیث نبوی میں اس کا اطلاق کیا ہے۔ چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوم کی امامت وہ شخص کرے جو سب سے بہتر قرآن مجید کی قرات کرنے والا ہو، یعنی جسے قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہو، وہ جو شخص وہ امامت کرائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ سر لگانے شروع کر دے اور تجوید کے اصول جو ہے وہ ان کو پامال کرتا ہو اور ہم کہیں جی بڑا سونا قرآن پڑھتا سی پیا، یہ نہیں، بلکہ وہ تجوید رول کے ساتھ اچھا قرآن پڑھے، جو بہتر قرآن مجید کی قرات کرنے والا ہو وہ امامت کا حقدار ہے، اور وہ شخص جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر قرآن مجید کی قرات میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرے جو سنت کا سب سے زیادہ عالم ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُ بِالسُّنَّةِ، تو پھر جو شخص ان میں سے جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہے، حدیث کو زیادہ جاننے والا ہے، اگر قرات میں سارے برابر ہیں تو پھر اس کو آگے کیا جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سنت اور حدیث میں بھی برابر ہوں تو پھر جس شخص نے پہلے ہجرت کی ہے اس شخص کو آگے کیا جائے گا کہ وہ امامت کرائے۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مقرر شدہ امام، اس امام کے ہوتے ہوئے اس کی جگہ امامت نہ کرائے، اس کی اجازت کے بغیر وہ آگے امامت نہیں کرا سکتا۔ حضور نے منع فرمایا ہے، یہ حضور کی تعلیمات میں سے ہے کہ ایسا شخص جسے امام مقرر کیا گیا وہی حقدار ہے کہ وہ امامت کروائے۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور نہ کوئی کسی کے گھر میں اس کی مسند جس پہ وہ شخص بیٹھتا ہے اس کی جگہ پہ اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ اب دیکھیں حضور کی تعلیمات ہیں یہ۔ اب ہم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ اس کی مسند ہے یا نہیں، یہ اس کی مسند یعنی جس پہ وہ بیٹھتا ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی ہوتی ہے، خاص جگہ ہوتی ہے ان کی، وہ اپنی اس مسند پہ ہی بیٹھتے ہیں۔ تو جب آپ مہمان جائیں تو کیا اجازت لیں کہ یہ اگر آپ کی جگہ کہ میں اس جگہ پہ بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر وہ اجازت دے
تو آپ بیٹھ جائیں، بغیر اجازت کے آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے، حضور کی تعلیم میں ہے۔ اسی طرح امامت کا حقدار کون ہے؟ جو مقرر شدہ امام ہے، وہی امام بن سکتا ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو پھر آپ جو ہے وہ امامت کرا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ شرعی پہ ہو گیا ہے امام کو اور وہ مسجد کی حدود میں ہے، یا آپ کو علم ہے کہ امام آ جائے گا، تو پھر آپ سارے بیٹھ کے امام کا انتظار کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ انتظار کیے بغیر ہی، کیونکہ گھڑیاں ہیں آج کل، اور آپ انتظار کیے بغیر ہی فوراً جو ہے وہ مسلح امامت پہ کھڑے ہو جائیں، انتظار بھی نہ کریں، یہ خلاف سنت ہے۔ آپ انتظار کریں، لیکن اگر نماز کا وقت جا رہا ہو، آپ نے انتظار کیا، تو پھر حضور کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے آپ کیا عمل کریں؟ جو آپ میں سے اچھا قرآن جاننے والا ہو، جو شریعت کے اصول جاننے والا ہو، آگے بڑھے اور امامت کرائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس سنت کو بھی زندہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی امام نہیں آ سکا، کسی وجہ سے مجبوری ہو گئی ہے اس کو، تو تم میں سے جو بھی جو ہے وہ قرآن کو زیادہ جاننے والے وہ آگے بڑھ جائے اور حضور کی سنت پہ عمل کرے۔ حضرت عمر بن عوف المزنی وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جان لو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم کیا جان لیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹا دی گئی تھی، تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس پہ عمل کرنے والوں کے لیے ثواب ہے، اور جو اس سنت پہ عمل کرتے ہیں ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو دیکھیں، اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہیں تو کتنا ثواب ہے۔ یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ جیسے اس سنت پہ عمل کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، آپ کو بھی اس قدر ثواب مل جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے حضور کے طریقے کو زندہ کیا، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت قابل غور ہے، اس کے الفاظ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم میں سے کسی نے بدعت دلالت کا ارتکاب کیا، یعنی ایسا کام کیا جو نیا تھا، بدعت تھا، لیکن وہ بدعت دلالت تھی، گمراہی تھی۔ اس نے ایسا کام کیا، اور ایسا کام کیا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھا، تو اس پر اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس برائی کا ارتکاب کرنے والے کو ہوگا، اور اس برائی کرنے والوں کے جنہوں نے ارتکاب کیا ان کے عذاب میں بھی کمی نہیں ہوگی، لیکن اسے بھی عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے برا کام کیا ہے، اور ایسا برا کام کیا ہے جو گمراہی تھی۔ اب ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ بدعت کو بھی نہیں جانتے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بدعت کی تعریف کر دی وہ بدعت دلالت ہے، جس سے نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایسی چیز ہو جس سے دین کے لیے نقصان دہ چیز ہو، وہ بدعت دلالت ہے، اس سے منع کیا گیا، اس سے بچنا چاہیے۔ وگرنہ بہت سارے ایسے امور ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیے، بعد میں صحابہ نے کیے، جیسے نماز تراویح ہے، اور حضرت عمر فاروق نے اس عمل کو کیا تو فرمایا نعم ھذہ البدعہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو ایسا کام کہ جس سے دین کی کوئی سنت نہ اٹھتی ہو، تو وہ بدعت گمراہی نہیں ہوگی۔ بدعت گمراہی کیا ہوگی؟ کہ جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اٹھتی ہو، دین کو نقصان پہنچتا ہو۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے صحابہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یہ بدعت گمراہی تھی۔ خوارج پیدا ہو گئے،
ایک نئی سوچ آ گئی کہ ہم ایک اسلامی اسٹیٹ بنائیں گے. صحابہ کو جو ہے وہ انہوں نے ان پہ کفر کے فتوے صادر کر دیے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بھی کیا ہے؟ بدعت گمراہی ہے. بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں آج ہم کرتے ہیں لیکن وہ بدعت گمراہی نہیں ہے بدعت. جیسے میلاد منانا، یہ کیا ہے بھئی؟ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت گمراہی نہیں ہے. اسی طرح آپ مساجد دیکھ لیں، خوبصورت بنائی جا رہی ہیں. قرآن مجید کی زیر زبر پیش جو ہے یہ بھی بدعت ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ حدیث مبارکہ لے لیں، اس حدیث مبارکہ کے اصول ہیں کچھ، اسے اصول حدیث کہا جاتا ہے. حضور کے زمانے میں نہیں تھی. بخاری مسلم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی نا، کتابیں مدون جو ہوئیں بعد میں. تو یہ ساری بدعت آتی ہیں. اور اگر آپ جو معنی و مفہوم آج نوجوان نسل لیتی ہے وہی لے لیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، دوسری روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے اور تم قدرت رکھتے ہو تو صبح و شام ایسی کرو کہ کسی کے حوالے سے بھی تمہارے دل کے اندر کھوٹ نہ ہو. کسی کے حوالے سے بھی تمہارے دل کے اندر کھوٹ نہ ہو، اس لیے کہ ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي. الفاظ غور سے سنیں. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے. کیا یہ سنت آج ہم زندہ کرتے ہیں کہ کسی کے حوالے سے بھی دل میں کھوٹ نہ ہو، نہ صبح نہ شام؟ یہ حضور کی محبت ہے. دل صاف کر کے، صبح بھی دل صاف ہو، رات ہو تو تب بھی دل صاف ہو. اور اگر یہ دل کا کھوٹ نکل جائے ہمارے معاشرے میں پیار، مہر، محبت پھیل جاتا ہے. لیکن یہ کھوٹ ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے. پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے روز قیامت وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو آپ نے عمل کیا کیا ہے؟ آپ نے حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے، حضور کی سنت کو زندہ کیا ہے، حضور کے طریقے کو اختیار کیا ہے. یہ کسی کے والے سے آپ کے دل میں کھوٹ نہ ہو، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق قائم رکھو گے، ان کو لازم پکڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کب؟ جب تم دو چیزوں کا دامن تھام کے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے طریقے کو جب تم اپنا کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم دو چیزوں کا دامن تھام کے رکھو گے، قرآن اور اہل بیت. کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر ان ساری احادیث کو جمع کیا جائے تو اس کا لب لباب کیا بنتا ہے کہ قرآن بھی لازم ہے، سنت بھی لازم ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی لازم ہے. بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، گمراہی سے بچ جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گمراہی سے بچنے کو جو ذریعہ بتایا وہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع جاری رہے گا اس لیے کہ آج سنت کو اہمیت نہیں دی جاتی. مزید جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کہ اس سنت کو زندہ کرنا، اس کا ثواب کیا ہے، اور اس سنت کو احیاء کرنے والا کو مقام و مرتبہ کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے. رب تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.